سورہ انعام قرآن مجید کا چھٹا سورہ ہے، اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ اس سورے کی 153ویں آیت ہے۔ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بس اور بس میرا ہی راستہ سیدھا ہے۔ صراط مستقیم کسی اور کے پاس نہیں ہے، اگر ہے تو میرے پاس ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو دیکھو تم اسی راستے کی پیروی کرنا، اسی راستے کا اتباع کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دنیا والوں نے جو راستے بنائے ہیں ان کا اتباع اور ان کی پیروی نہ کرنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم دنیا والوں کے راستے کی طرف چلے گئے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ کی وصیت ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے جو تم تک پہنچانا چاہ رہا ہے۔ اگر تم اس کے راستے پر آ گئے تو لعلکم تتقون، صاحبان تقوی بن جاؤ گے۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کوئی چیز تو ہوگی نا، تو اب ذرا صراط مستقیم سمجھ لو پھر میں آگے بڑھوں گا۔ دیکھو اس دنیا میں کسی کو دوام نہیں ہے، لوگ آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں۔ دولت کو دوام نہیں ہے، دولت آتی ہے دولت ختم ہو جاتی ہے، اور اگر دولت ختم نہیں ہوتی تو اسے استعمال کرنے والا انسان ختم ہو جاتا ہے نا۔ تو ہر انسان کو یہ علم ہے اور ہر انسان کو یقین ہے کہ اسے فنا ہو جانا ہے۔ اس کے باوجود کون سا ایسا انسان ہے جس میں یہ تمنا نہ ہو کہ میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہوں؟ ہر انسان میں یہ تمنا ہے کہ جب وہ آ گیا ہے دنیا میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ رہتا نہیں ہے لیکن تمنا یہی ہے کہ ہمیشہ رہے۔ اچھا، تو جب کسی شے کو دوام نہیں ہے، کوئی شے رکتی نہیں ہے دنیا میں، تو کوئی شے تمہارے ذہن میں آتی ہے کہ جو رکتی ہو؟ وہ فقط ایک شے ہے، اور وہ ہے اللہ کی سلطنت۔ اللہ کی سلطنت کو دوام ہے، اللہ کی سلطنت ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، تو اب ہم ہیں فانی، وہ ہے نہ ختم ہونے والا، باقی۔ تو اگر اس کے قریب پہنچ گئے تو تم بھی باقی ہو جاؤ گے۔ تو یہاں سے وہاں تک جانے کے راستے کا نام ہے صراط مستقیم۔ فنا سے بقا کی طرف جانے کا نام ہے صراط مستقیم، اس سے قریب ہونے کا نام ہے صراط مستقیم۔ اچھا بھائی، قریب ہونا، میں آپ سے قریب ہوں، آپ مجھ سے قریب ہیں۔ دیکھو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، نماز پڑھتے ہو قربتاً الی اللہ، نیت یہی ہے نا۔ اگر اس نیت کے بغیر نماز ہو، نماز بیکار ہے، باطل ہے۔ قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو قربتاً الی اللہ، حج کرتے ہو قربتاً الی اللہ، تو تم اللہ سے قریب ہونا چاہ رہے ہو نا۔ اچھا بھائی، میں جتنا تم سے قریب ہوں تم بھی مجھ سے اتنا ہی قریب ہو۔ میرے اور تمہارے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 2 گز کا ہے، تو میں تم سے 2 گز کے فاصلے پہ ہوں، تو کیا تم مجھ سے 3 گز کے فاصلے پہ ہو؟ کوئی سوال ہے؟ جو ہی ہے نا۔ دیکھو کبھی کبھی دین کو ایسے سمجھو، جیسے میں عرض کر رہا ہوں، تو 2 گز کے فاصلے پر تم ہو مجھ سے، اور 2 گز کے فاصلے پر میں ہوں تم سے۔ جتنا فاصلہ میرا ہوگا تم سے اتنا ہی فاصلہ تمہارا ہوگا مجھ سے۔ یہ طے ہو گئی نا بات؟ اب اللہ کے لیے طے کرو۔ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ہر انسان سے اس کی رگ گردن سے زیادہ قریب ہے، تو وہ تم سے اتنا زیادہ قریب اور تم اتنے دور کہ ساری زندگی قربتاً اللہ کہتے ہوئے گزر گئی۔ تو اب یہ جو میں نے ناپا ہے نا 2 گز کا فاصلہ، کہ میں ہوں تم سے 2 گز کے فاصلے پر، تم ہو مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر، یہ مادی فاصلہ ہے، یہ مادی فاصلہ ہے، اور وہ ہے روحانی فاصلہ، وہ تم سے اتنا قریب کہ رگے گردن سے زیادہ قریب، اور تم اتنے دور کہ زندگی گزر گئی قربتاً الی اللہ کہتے ہوئے، اور اب بھی نہیں معلوم کہ قریب ہوئے یا نہیں۔ تو اب کیسے معلوم ہو کہ ہم قریب ہوئے یا نہیں؟ بس ایک ہی طریقہ ہے، جو اس کے قریب ہیں ان سے قریب ہو جاؤ۔ ان ھذا صراطی مستقیما، صراط راستہ مستقیم سیدھا۔ 23 مقامات پر آواز دی میرا راستہ سیدھا ہے، اور 5 مرتبہ دن میں کہتے ہو، ہر نماز میں 2 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم، مالک سیدھے راستے کی ہدایت کر دے۔ تو جب راستہ سیدھا ہے تو اس راستے کی ہدایت کرنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، ٹیڑھا نہیں ہو سکتا۔
انا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، دیکھو اس راستے کا اتباع کرو. یہی تو لانا چاہ رہا تھا اپنے سارے سننے والوں کو، راستے کا اتباع کرو. اتباع کے معنی جانتے ہو؟ پیروی کرنا. ہاں بالکل صحیح ترجمہ ہے. اب بچے بھی سمجھ رہے ہیں اتباع کے معنی پیچھے پیچھے چلنا. اطاعت کے معنی بات پر عمل کرنا. رک کے سننا، یہ دونوں لفظ قرآن نے دیے ہیں. اطاعت کے معنی بات کو مان لینا، بات پر حکم پر عمل کرنا، یہ ہے اطاعت. اور اتباع کے معنی جیسا وہ کر رہا ہے ویسا کرنا. پورے قرآن میں جہاں پروردگار عالم کی اطاعت کا حکم ہے وہاں میرے رسول کی اطاعت کا حکم ضرور ہے. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اطاعت میں توجہ رہے، اتباع کے معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا. اطاعت میں جہاں خدا کی اطاعت کا حکم ہے وہیں رسول کی اطاعت کا بھی حکم ہے. لیکن اتباع میں جہاں رسول کی اطاعت کا حکم ہے کہ اتباع کرو، وہاں خدا کا تذکرہ ہے ہی نہیں. تم پوچھو گے نا کہ یہ ہوا کیا؟ بھائی اتباع ہے عمل کا، خدا سامنے آ کے تو عمل کروا ہی نہیں سکتا نا. اطاعت میں خدا کے ساتھ میرا محمد شریک ہے، لیکن اتباع میں میرا محمد لا شریک ہے. اب اگر اتباع ہوگا تو فقط محمد کا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا. آواز دی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں، انا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا راستہ ہے، اس راستے کے پیچھے چلو. تم راستے پر چلتے ہو یا راستے کے پیچھے چلتے ہو؟ آیت میں کیا ہے؟ انا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ. یہ تمہیدیں ذرا اپنے ذہن میں محفوظ کر لو، پھر لطف گفتگو ہے اور لطف سماعت ہے. انا ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، میرے راستے کا اتباع کرو. اتباع کے معنی ہے پیچھے چلنا. تو کیا راستے کے پیچھے چلتے ہیں؟ راستے پر چلتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ صراط مستقیم کوئی ذات ہے جس کے پیچھے چلنے کا پروردگار حکم دے رہا ہے. بھائی اسی لیے قرآن مجید نے آواز دی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد کا اتباع کرو. اب سمجھ میں آیا کہ جو صراط مستقیم ہے وہی محمد ہے، اور جو محمد ہے وہی صراط مستقیم ہے. یعنی جو صراط مستقیم ہے وہی محمد ہے، اور جو محمد ہے وہی صراط مستقیم ہے. لفظ دو ہے، ذات ایک ہے. بھائی یہی سبب ہے، بھائی سننا خدا کی قسم، اور اس جملے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لینا. یہی سبب ہے کہ ایک صحیح کتاب میں ایک صحیح روایت لکھی ہوئی ہے. اب تم پوچھو گے نا صحیح کتاب اور صحیح روایت؟ جن علماء نے تحقیق کی ہے کہ کون سا راوی جھوٹا تھا کون سا راوی سچا تھا، انہوں نے چیک کرنے کے بعد سچے راویوں سے روایت لی ہے. علماء نے تحقیق کی کہ کون سا راوی سچا ہے کون سا راوی جھوٹا ہے. اس نے علماء نے سچے راویوں کی روایتیں لے لی، جھوٹے راویوں کی روایتیں چھوڑ دی. ہم تو آج تک یہ سمجھتے تھے کہ اس زمانے کے سارے ہی سچے ہیں، لیکن علماء نے فیصلہ کیا کچھ سچے ہیں کچھ جھوٹے ہیں. تو سچے راویوں کی روایت، کوئی بزرگ توریت کا نسخہ لے کے آ گئے، پیغمبر اکرم کی خدمت میں کچھ ورق اور توریت سنانے لگے. یعنی نگاہ ہے توریت کے ورق پر، پیغمبر اکرم کے چہرے پہ نگاہ نہیں ہے، سنا رہے ہیں. اتنے میں کوئی اور آ گئے، انہوں نے رسول کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار دیکھے، رحمت للعالمین کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار. انہوں نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ رسول کو توریت سنا رہے ہو اور رسول ناراض ہو رہے ہیں. اس نے گھبرا کے انہیں اوراق پر رکھ دیا. ایک مرتبہ رسول نے نگاہ غیظ سے اس کی صورت دیکھی. جاؤ صحیح کتابوں میں روایت دیکھو، اگر نبی نے میرا گریبان تھام لینا. نگاہ غیظ جاری میرے نبی نے اور کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. یہ تم میرے سامنے توریت پڑھ رہے ہو، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا تو میرا اتباع کرتا، کسی اور کا نہیں. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، میں وہ ہوں کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے، میرا اتباع کرتے، کسی اور کا نہ کرتے. محمد وہ ہے کہ موسیٰ اس کی امت میں آ جائے. نبی نے کیا کہا؟ بھائی تم سے بہتر اس جملے کا کون سمجھے گا. نبی نے کیا کہا؟ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری امت میں ہوتے، کسی اور کی امت میں نہ ہوتے. تو بھائی موسیٰ نہیں ہے لیکن آج عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں، الیاس زندہ ہے یا نہیں، خضر زندہ ہے یا نہیں، اور میرے محمد کی امت میں ہے یا نہیں. تو مجھے سوال کرنے دو کہ جس نبی کی امت میں معصوم انبیاء موجود ہوں، کیا اس امت کی رہنمائی مدرسے کے شیخ الحدیثوں کو دے دی جائے؟
بھائی؟ تو اتباع ہے محمد کا، اتباع ہے محمد کا. تمہاری جو پوری زندگی ہے نا، پوری اپنی زندگی کو ناپ کے دیکھ لینا جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، یا قول ہے یا عمل ہے. تیسری اگر کوئی چیز ہو تو تم بتلا دو. بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے ہو، عمل ہے. سمجھ رہے ہو، عمل ہے. سانس لے رہے ہو، عمل ہے. واپس جاؤ گے اپنے گھر، عمل ہے. کھانا کھاؤ گے، عمل ہے. سو جاؤ گے، عمل ہے. بھئی یہی ہے نا. اور قول ہے. اس سے باہر کوئی چیز ہے؟ اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. تو انسان کی پوری زندگی میں کیا چیزیں ہیں؟ دو، یا قول ہے یا عمل. توجہ رہے، یا قول ہے یا عمل ہے، اس کے علاوہ نہیں. یعنی میں جب نعوذ باللہ گناہ کرتا ہوں تو یا قول کا گناہ ہے یا عمل کا گناہ ہے. بھائی بتاؤ، اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت ہے؟ یا بات کر کے گناہ کرے گا یا کام کر کے گناہ کرے گا. تو انسان یا بات کرتا ہے یا کام کرتا ہے، تیسرا کوئی کام نہیں ہے انسان کا. تو پوری زندگی یا عمل یا قول. طے ہو گئی بات. بھائی اب سننا جملہ. سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ، اور اس سورے کی ایک چھوٹی سی آیت تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے، رسول کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں ایت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو. یا رسول اللہ، ہمیں اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن دے دیں، ہمیں اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن دے دیں. او بدل ہو، اور اگر آپ کا اصرار ہے کہ ہم اسی قرآن کو لے لیں تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. اس بھرے ہوئے مجمع سے ایک سوال کر رہا ہوں. کیا سوال ہے؟ یا رسول اللہ، قرآن تو ہمیں چاہیے مگر یہ قرآن نہیں چاہیے، ہمیں دوسرا قرآن دے دیں. یہ کیا یہودی کہہ رہے ہیں؟ بھائی یہودی تو رسول کو رسول مانتے نہیں. دیکھو مجمع ادھر سے بول رہا ہے کہ مسلمان کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں قرآن تو چاہیے، قرآن چاہیے، لیکن یہ نہیں دوسرا قرآن دے. اور اگر یہی قرآن دینا ہے تو اس میں ہماری مرضی کے مطابق تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. تو زمانے، بھائی آیت ہے قرآن کی، زمانے رسول میں ایسے تھے جن میں قرآن کو بدلنے کا مزاج تھا. اب اگر رسول اکیلا قرآن دے کے جاتا تو وہ رسول کے بعد بدل دیتے. اسی لیے رسول نے طے کیا کہ اکیلا قرآن نہیں چھوڑوں گا، ادھر خاموش قرآن ہوگا، ادھر بولتے ہوئے آل محمد ہوں گے. ایت بقرآن غیر ھذا، اللہ کے رسول یہ قرآن تو نہیں چاہیے، دوسرا دے دے. اور بدل ہو، یا اسی میں سے کوئی بات ہماری مرضی کے مطابق بدل دیں. قل، حبیب ان سے کہہ دے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میری کیا مجال کہ میں قرآن میں اپنی مرضی سے ایک لفظ ہی بدل دوں. قرآن سمجھ میں آیا؟ قرآن سمجھ میں آیا؟ میری کیا مجال کہ میں اپنی مرضی سے قرآن میں ایک لفظ بھی بدل سکوں، میری مجال نہیں ہے. میں ان اتبعو الا ما یوحا الیہ، میرا کام تو یہ ہے کہ جو وحی آئے اس کا اتباع کروں. تو ہم محمد کا اتباع کریں، محمد وحی الہی کا اتباع کرے. میرے جملے کو یاد رکھنا، میرا محمد جو کرے وہ وحی الہی. بھائی اگر رسالت پہ اختلاف نہ ہوتا تو کیا ضرورت تھی مقام رسالت کی وضاحت کی؟ بھئی یہی تو منزل ہے اختلاف کی. ہم گناہ کریں، ثواب کریں، اچھا کریں، برا کریں، ہمارا عمل ٹھیک ہے نا، لیکن رسول کا عمل وحی الہی. طے ہو گئی بات. ہم جھوٹ بولیں، سچ بولیں، ہنسی کی بات کریں، غمی کی بات کریں، یہ ہمارا مزاج. رسول کا ہر قول وحی الہی. تم پوچھو گے نا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 53واں سورہ، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. وہ بات ہی نہیں کرتا اپنی خواہش سے، جو بولتا ہے وہ وحی الہی. بھائی توجہ رہے، میں یا بولنے میں گناہ کرتا ہوں یا کرنے میں گناہ کرتا ہوں، اس کا کرنا بھی وحی الہی، اس کا بولنا بھی وحی الہی. جس کی پوری زندگی وحی الہی ہو اس میں غفلت اور ہذیان کہاں سے تلاش کرو گے؟ تو رسول جو کرے وہ وحی الہی، رسول جو کہے وہ وحی الہی. بس ٹھیک ہے نا. اب اس میں نہ غفلت ہوگی، نہ سہو ہوگا، نہ نسیان ہوگا، نہ ہذیان ہوگا، نہ کسی لفظ کا شائبہ ہوگا، نہ کسی خطا کا امکان ہوگا. ٹھیک ہے نا. جو کرے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، پھر یاد کرو سورہ یونس، میرا نبی جو کرے وہ وحی الہی. یعنی لفظ بدل دوں
تاکہ یہ نوجوان دوست جو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں ان تک آج کا ایک پیغام پہنچ جائے. رسول جو کرے وہ وہی نہیں. ٹھیک ہے نا, لفظ بدل رہا ہوں. رسول نے نہیں کیا, اللہ نے کیا. رسول کا کرنا اللہ کا کرنا ہے. رسول نے نہیں کہا, اللہ نے کہا. بھائی توجہات مبذول رہے تو رسول جو کرے وہ اللہ کا عمل, رسول جو کہے وہ اللہ کا قول. ایک دن میرے رسول نے دونوں جمع کر دیے, کرنا بھی کہنا بھی. ہاتھ سے اٹھا کے کام کیا اور زبان سے کہا من کن تو مولا ہو. رسول نے ہاتھ سے اٹھایا, عمل کیا, زبان سے کہا من کن تو مولا ہو, قول دے دیا. تو اب تک ہم یہی سمجھتے تھے کہ رسول نے علی کو مولا بنا دیا. ابھی ہم نے طے کیا جو کہے وہ اللہ نے کہا, جو کرے وہ اللہ نے کیا. رسول نے نہیں اٹھایا, اللہ نے اٹھایا. اور اللہ نے کہا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. رسول اتباع کرے وہی الہی کا. ٹھیک, ہم اتباع کریں رسول کا, یہ طے ہو گیا. اب اگر رسول چلا جائے, دیکھو آج میں کچھ آیتیں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور وہ آیتیں کن کے ذہن میں رکھ لینا. اب اگر رسول چلا جائے تو کیا اجماع کے ذریعے رسول کی جگہ پر کر دیں, شورا کے ذریعے کریں, کسی کو لا کے بٹھا دیں؟ نہیں. سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ اور آیت کا نشان 108. خدا کی قسم جا کے دیکھنا, اس آیت مبارکہ کو جا کے دیکھنا. قل, اس آیت کا آغاز بھی قل سے ہے. قل کے معنی کہہ دے. قل ھذہ سبیلی, رسول کہہ دے کہ یہ دین اسلام میرا راستہ ہے. ھذہ سبیلی, یہ دین اسلام میرا راستہ ہے. محمد سمجھ میں آیا؟ بھائی توجہ رہے, محمد قدم رکھتا جائے دین بنتا جائے. حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین بآواز بلند نعرہ صلوات. قل ھذہ سبیلی, دیکھو حدیث کی طرف نہیں جا رہا ہوں میں, آیت ہدیہ کر رہا ہوں. رسول کہہ دے کہ یہ دین اسلام میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ, ٹھوک بجا کے بلا رہا ہوں, سوچ سمجھ کے بلا رہا ہوں. انا, میں بلاؤں گا. ومن اتبعنی, اور جو میرا مکمل اتباع کرے وہ بلائے گا. ہر ایرے غیرے کو بلانے کا حق نہیں ہے. انا ومن اتبعنی, ہدایت کا حق یا میرا ہے یا جو میرا مکمل اتباع کرے, ہدایت کا حق اس کا ہے. بھائی توجہات مبذول رہے. میں نے اتباع سمجھ گئے, پیچھے چلنا. بھائی توجہ رہے, اتباع کا معنی پیچھے چلنا. تو یا تو ہدایت میں کروں گا اور میرے بعد ہدایت کرے گا جو میرے پیچھے چلے, مکمل زندگی میرے پیچھے چلتا رہے. اسے کہتے ہیں اتباع کرنا. میں نے حیات الحیوان دمیری میں ایک جملہ دیکھا تھا. علامہ دمیری عالم اسلام کے بڑے محقق ہیں, ان کی کتاب ہے حیات الحیوان. جانوروں کی زندگیوں پر حدیثیں جمع کی انہوں نے. نبی کی نگاہ دیکھ رہے ہو, ہر جانور کے سلسلے میں نبی اکرم کی زبان مطہر سے جو حدیثیں آئی ہیں انہوں نے چیپٹر وائز جمع کر دیا ہے. ہاتھی کے سلسلے میں, گائے کے سلسلے میں, بھینس کے سلسلے میں, اونٹ کے سلسلے میں, اونٹنی کے سلسلے میں روایتیں جمع کی ہیں. علامہ دمیری کی اس کتاب میں حیات الحیوان میں میں اونٹ کا چیپٹر پڑھ رہا تھا. تو جب میں پڑھتے پڑھتے اونٹنی پہ پہنچا تو علامہ دمیری نے لکھا, بھائی توجہات مبذول رہے, علامہ دمیری نے لکھا کہ اونٹنی اور اونٹنی کے بچے میں دوہرا ربط ہے. اگر اونٹنی کے ساتھ اونٹنی کا بچہ جا رہا ہو اور وہ رک جائے کسی سبب سے تو ماں اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گی جب تک وہ بچہ اس کے پاس نہ آ جائے. اور اگر اونٹنی کو علم نہ ہو وہ نکل جائے اور تم بچے کو پکڑ لو تو وہ اچھل کر کود کر جان کو چھوڑا کر بھاگ کر اپنی ماں کے پاس چلا جائے گا. سنیا تمہیں دوہرا رشتہ ہے نا, ماں رک کے پکار لیتی ہے اور اگر ماں نہ دیکھ سکے تو بچہ کود کے اپنی ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے. خدا کی قسم میں نے ذاتی تجربہ کیا. خواجہ کمیر صاحب گواہ ہیں اس بات کے کہ میں گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا کراچی سے لاہور آ رہا تھا اور راستے میں ایک ریوڑ تھا اونٹوں کا. ایک انتہائی خوبصورت بچہ تھا, یہ بھی 1-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے. میں نے ان چرواہوں سے کہا کہ بھئی یہ بچہ میرے قریب لاؤ. گاڑی روک لی, قریب لاؤ. وہ گئے, انہوں نے بچے کو پکڑا. ماتا صاحب دور چلی گئی تھی. یہ ذاتی گواہ ہے, خواجہ صاحب گواہ ہے اور میں جو بیان کر رہا ہوں میں گواہ ہوں. بچے کو پکڑا اور چاہا کہ وہ کار کے پاس لائے. بچہ اکڑ کے اسی مقام پہ کھڑا ہو گیا اور ماں دور کھڑی ہو گئی. اس نے, چرواہے نے اپنی زبان میں کہا یہ مر جائے گا,
مگر ماں کو چھوڑ کر آپ کے پاس نہیں آئے گا. اگر آنا ہے تو بچے کے پاس آ جائے. بچہ آپ کے پاس نہیں آئے گا, مر جائے گا مگر نہیں آئے گا. بھائی یہ جملہ پڑھنے کے بعد مجھے علی کا وہ جملہ یاد آ گیا, کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ, میں اپنے محمد کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. نہج البلاغہ میں یہ جملہ آج تک موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ, میں بچپنے میں اپنے نبی کے پیچھے ویسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. مکمل اتباع کس نے کیا؟ اور آیت سورہ یوسف کی کیا تھی کہ جو مکمل اتباع کرے اسے اپنا جانشین بنا دے, اسے حق ہدایت دے دے. بھائی کنکلوڈ کرنا تو آیت نے کیا کہا؟ جو نبی کا مکمل اتباع کرے ہدایت کا حق اس کا ہے. اور علی نے کہا, بھائی توجہ رہے, علی نے کہا کہ میں ہوں مکمل اتباع کرنے والا. چلو نہ مانو تھوڑی دیر کے لیے علی کا قول, اس لیے کہ تم علی کی ہر بات تو مانتے نہیں ہو. یہ جملہ پہنچ گیا؟ اگر پہنچا ہوتا تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں تھی. بھائی ہم تو وہ ہیں کہ علی کی ہر بات مانتے ہیں اور قیامت تک مانیں گے چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے. تو یہ جو میں نے کہا کہ تم تو علی کی ہر بات نہیں مانتے, تو مخاطب تم ہو, مراد کچھ اور ہے. تو نہ مانو علی کی بات, لیکن اللہ کی بات تو مانو گے نا. اب وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو تم نے کئی ہزار مرتبہ سنی ہوگی, اور اگر وہ آیت پہنچ گئی تو اب یہاں سے میں پھر آگے بڑھ جاؤں گا. وَأَنذِرْ سورہ شعراء 26واں سورہ قرآن کا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. حبیب, بھائی توجہ رہے, حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا, اور بلانے کے بعد اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دے. وَغْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنین میں سے جو تیری مکمل پیروی کریں ان کے لیے کندھے کو جھکا دے. میں نے فقط آیت کا ترجمہ کیا ہے, اور جا کے دیکھ لو مترجمین نے یہی ترجمہ لکھا ہے, یعنی وغفظ جھکا دے, جناح کا اپنے کندھوں کو, لمن اتبعک من المومنین مومنین میں سے جو تیرا مکمل اتباع کریں ان کے لیے کندھے کو جھکا دے. تو جو بھائی توجہ رہے, مومنین میں سے جو تیرا مکمل اتباع کریں ان کے لیے کندھے کو جھکا دے. جس کے لیے رسول کا کندھا جھکا وہ مکمل اتباع کرنے والا, اور جو مکمل اتباع کرنے والا وہ رسول کا جانشین. طے ہو گئی نا بات, طے ہو گئی. پھر سننا, جس کے لیے رسول کا کندھا جھکا وہ مکمل اتباع کرنے والا, اور جو مکمل اتباع کرنے والا وہ رسول کا جانشین. تو مسئلہ کل اتنا ہے کہ رسول کا کندھا جھکا کس کے لیے. تو تاریخ سے نہ پوچھنا, میدان مکہ میں علی کو بت توڑتے ہوئے دیکھنا, رسول کو کندھا جھکاتے ہوئے دیکھنا. کندھا کس کے لیے جھکا؟ فتح مکہ کے دن بتوں کو توڑتے وقت علی کے لیے رسول نے کندھا جھکایا. تو ہمیں صرف اتنا ہی تو دیکھنا ہے نا کہ رسول نے کندھا کس کے لیے جھکایا. تو فتح مکہ کے دن کندھا جھکا ہے علی کے لیے, اور عید کے دن ناقہ بننے کی صورت میں کندھا جھکا ہے حسنین کے لیے. کسی چوتھے کے لیے رسول نے کندھا نہیں جھکایا. یا علی کے لیے جھکا یا حسنین کے لیے جھکا. یہ ہے مکمل اتباع کرنے والے, رسول کی مکمل پیروی کرنے والے. کون؟ یا علی یا حسن یا حسین. اور اب قرآن نے آواز دی, والسلام علی من اتبع الہدی, جو مکمل پیروی کرے, جو مکمل اتباع کرے اس پر اللہ کا سلام ہو. تو اب ان تینوں کو رضی اللہ نہ کہنا, ہمیشہ علیہ السلام کہہ کے یاد کرنا. عمل میں اتباع کرو, قول میں اطاعت کرو. یا ایھا الذین آمنوا سورہ انفال 8واں سورہ قرآن مجید کا, اور 24ویں آیت قرآن مجید کی سورہ انفال کی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں اور پورا ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں, ترجمہ جا کے دیکھ لینا, 8واں سورہ 24ویں آیت. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, استجیبوا للہ, اللہ پکارے لبیک کہو, ولی رسول پکارے لبیک کہو. اے ایمان لانے والو, رسول جب پکارے فوراً لبیک کہو, فوراً جاؤ اس کی بارگاہ میں. رسول جب پکارے اس کی بارگاہ میں جاؤ. لما یحییکم, یہ تمہیں پکارتا ہے زندگی دینے کے لیے.
موت دینے کے لیے نہیں پکارتا. اے ایمان لانے والو، تم مومن اسی وقت ہو جب رسول کے پکارنے پہ آ جاؤ. بھائی توجہ رہے، تم مومن اسی وقت ہو جب رسول کے پکارنے پر آ جاؤ. یعنی ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ اگر رسول بلائے فوراً آ جاؤ. تو اگر کوئی رسول کے بلانے پہ نہ آئے تو اس کے تقوی پہ بات نہیں ہوگی، ایمان پہ بات ہوگی کہ مسلمان تھا بھی یا نہیں. تو اب رسول کرے وہ کرو. بتلاؤں گا کہ حد کیا ہے کرنے کی. رسول جو کہے اس پر لبیک کہو. یاد ہے کچھ؟ خدا کی قسم میری بات سننا، میں قرآن سے باہر ابھی نہیں جا رہا ہوں، تاریخ پر ابھی آؤں گا. اے ایمان لانے والوں، رسول جب پکارے فوراً لبیک کہو، اس کی بارگاہ میں جاؤ. اور اسی قرآن نے، یہ سورہ انفال کی آیت تھی، اسی قرآن نے سورہ آل عمران میں جنگ احد کا منظر کھینچتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا، وَإِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْؤُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ. اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ رہے تھے. خدا کی قسم قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن ہے. اور قرآن میں یہ ایک بات ذرا یہ جملہ بھی یاد رکھنا کہ قرآن اگر کسی مقام پر ڈھیل دے دے تو دوسرے مقام پر بخیے ادھیڑ دیتا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن کہیں مروت کرتا ہے، کہیں مروت نہیں کرتا. یعنی یہ میرا میسج ہے. وَإِذْ تُسْعِدُونَ، اس وقت کو یاد کرو جب تم کوہ احد کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے اور چڑھ رہے تھے. آگے کا جملہ سنو گے، اللہ بول رہا ہے جو انسانوں کا خالق ہے، وَلَا تَلْؤُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں تھے. بھائی کوئی کمنٹیٹر تو نہیں تھا نا اس وقت. اللہ ہی کو حق پہنچتا ہے کہ اللہ کہے کہ تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ رہے تھے اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ پیچھے مڑ کے، وَلَا تَلْؤُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، داہنے بائیں آگے پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں تھے، بھاگے چلے جا رہے تھے. وَالرَّسُولُ، سننا بھائی سننا، سورہ انفال کی آیت ذہن میں ہے، جب رسول پکارے فوراً لبیک ہو جب تم مومن ہو. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول میدان احد میں تمہارے پیچھے سے آواز دے رہا تھا کہ میں زندہ ہوں، واپس آؤ. اگر یہ قرآن مجید نہ ہوتا تو میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں اس آیت مبارکہ کو ہدیہ کیوں کرتا. تو رسول پکار رہے تھے کہ آؤ. بھائی ہے تو یہ، رسول پکار رہے تھے کہ آؤ. اور سورہ انفال کی آیت کہہ چکی تھی کہ اگر رسول کے پکارنے پہ نہ آئے تو مومن نہیں ہو. کہ بھائی رسول کی آواز اگر نہیں پہنچ رہی تھی تو رسول نے پکارا کیوں؟ اور اگر پہنچ رہی تھی تو انہوں نے سنا کیوں نہیں؟ بھائی دونوں باتیں ہیں. تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ رسول پکارے اور آواز نہ پہنچے، لیکن رسول سے باطل کام کے سرزد ہونے کا امکان نہیں ہے. ٹھیک، پھر کیوں گئے؟ اور اگر سنو گے، اب دیکھو اب آیا ہوں میں تاریخ اسلام پر اور بہت زیادہ تمہیں روکوں گا نہیں. اب قرآن مجید سے تاریخ کی طرف آ گیا تو پھر یہ واقعات سنتے جاؤ. میں واقعات بیان نہیں کیا کرتا، لیکن جب آ گیا ہوں تو یہ جملہ سن کے جاؤ. یہ جنگ احد، اسے جا کے دیکھنا. اللہ تمہیں حج کی توفیق دے، عمرے کی توفیق دے، جا کے دیکھنا. حضرت حمزہ کی قبر مطہر کی بیک کے اوپر وہ پہاڑی درہ آج تک موجود ہے جس سے مشرکین نے حملہ کیا تھا. ذرا سچویشن کو سمجھنا. اگر صورتحال سمجھ گئے نا تو پھر لطف گفتگو ہے. وہ درہ آج تک موجود ہے، اسے جا کے دیکھنا، پھر سچویشن سمجھنا. جب پیغمبر میدان میں آئے تو آپ نے 50 افراد اپنی فوج کے اس درے پہ بٹھا دیے کہ خطرہ تھا کہ مشرکین ادھر سے گھوم کے آئیں گے، حملہ کر دیں گے. کہنے لگے رسول کہ خبردار، زمین و آسمان ٹل جائیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا. زمین و آسمان اپنی جگہ چھوڑ دیں مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا. وہ 50 افراد وہاں بیٹھے رہے. آمنے سامنے مسلمان و مشرکین ہیں. مسلمان نے حملہ کیا، مشرک گھبرایا، مشرک کو شکست ہو گئی. اوپر سے پہاڑ سے وہ 50 افراد دیکھ رہے ہیں. اور حوالہ بھی سن لو، مورخ طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، مورخ ابن اسیر نے اپنی تاریخ کامل میں لکھا ہے. اور میں کیا حوالے دوں، یہ 2 بڑی مشہور تاریخی کتابیں ہیں. وہ 50 افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جنگ جیت گئے. جب مسلمان جنگ جیت گئے اور مسلمانوں نے مشرکین کا مال غنیمت لوٹنا شروع کیا تو وہ جو بیٹھے تھے نا درے پر، وہ کہنے لگے اب تو ہم نے جنگ جیت لی، تو اب یہاں رکنے کی ضرورت کیا ہے،
चलो अब हम भी माल गनीमत लूटने में शरीक हो जाएं। मेराज समझ में आ गया कि जंग में क्यों आए थे। चलो मुसलमान तो जीत गए, माल गनीमत लूट रहे हैं, तो अब हम भी शरीक हो जाएं। 50 में से 2 ने कहा कि नबी ये कह के गए थे कि जमीन और आसमान टल जाएं, अपनी जगह से न हटना। और 48 अफराद कहने लगे कि अब तो हमने जीत लिया, जरूरत क्या रुकने की, वो चले गए। अब 2 रह गए ना दर्रे पर। मुशरिकीन ने देखा दर्रा खाली है, वो घूम के आए, उन्होंने हमला किया, उन दोनों मुसलमानों को शहीद किया और पीछे से हमला करके रसूल की फौज को तबाह कर दिया। और जब तबाह किया उस वक्त मुसलमान फौज पहाड़ों की तरफ गई। समझ लिया तुमने भाई? रसूल ने कहा था 50 अफराद से कि न हटना, उनमें से 2 ने अमल किया, 48 चले गए। कितने फीसद ने अमल किया? 2%, 98% चले गए। लोग कहते हैं कि अगर गदीर में अली की मौलाइयत का ऐलान किया था तो सबने क्यों ना मान लिया? भाई 98% का हश्र तो हम जंग उहद में देख चुके। तो अब मुझे जुमला कहने दो, रसूल ने कहा था न हटना, रसूल ने कहा था न हटना। मुसलमान अपने क़ियास पे हट गया तो क़यामत तक के लिए उसूल दे दिया कि जब भी हुक्म रसूल के मुकाबले में अपने क़ियास पे अमल करोगे, जीती हुई जंग हार जाओगे। है तो यही हदीस के मुकाबले पे क़ियास, सुन रहे हो ना? अच्छा, अब मुसलमान जीती हुई जंग हारने लगा। भाई यहाँ के लिए तो ज़हमत दी थी। और जब घमसान का रन हुआ है, जब घमसान का रन हुआ है तो उस वक्त अकेला एक था जो रसूल के नाके के चारों तरफ दौड़ रहा था और रसूल की हिफाजत कर रहा था। उस वक्त जलाल के आलम में रसूल ने कहा, या अली, भाई जैसा सवाल वैसा जवाब, या अली तू भी क्यों ना भाग गया? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो आपकी पैरवी करता हूं, अगर आप भागते तो मैं भी भागता। उस वक्त जब अली अकेले हिफाजत कर रहे थे, एक मुशरिक ने एक बड़ा पत्थर उठाया, मैदान उहद से, पत्थरों का मैदान था, छोटी छोटी चट्टानी बिखरी हुई थी, और उठा के मेरे नबी के रूए अनवर की तरफ फेंका। तारीख है, तारीख है। अब अकेला अली है, कहां तक हिफाजत करे? वो तो तवाफ कर रहे हैं नाकी का। वो पत्थर आके लगा चेहरे मुबारक रसूल पर, और उस जंग में मेरे नबी के 2 दंदानहाय मुबारक शहीद हुए। बड़ा पत्थर था, पूरे प्रेशर से फेंका गया था। पैगंबर अकरम नाके से जमीन पे आए, उस नाके के पीछे गड्ढा था, नबी उस गड्ढे में गए, बड़ा गड्ढा था, उस गड्ढे में चले गए। यानी अब मैदान में नबी नहीं है। जब मैदान में नबी न रहे और मुसलमानों को नाका खाली नजर आया तो एक मरतबा इबलीस ने आवाज दी, इन्न मुहम्मदन क़द क़ुतिल इज़हबू, मोहम्मद कत्ल हो गए, जाओ। मोहम्मद कत्ल हो गए, जाओ। रुके रहना, खुदा की कसम। थोड़ी देर के लिए मेरा नबी गड्ढे की गैबत में गया है, इबलीस ने ऐलान कर दिया दुनिया से चले गए। थोड़ी देर के लिए नबी यानी हादी कह लो, गैबत में गया, इबलीस ने ऐलान कर दिया मर गए। इबलीसियत समझ में आई कि हादी अगर गैबत में चला जाए तो इबलीसियत उसकी मौत का ऐलान कर देती है। या अली अब तुम क्या करोगे? भाई तवज्जो रे, एक मरतबा अली ने नाके को खाली देगा, बेख्तियार जट लगाई, गड्ढे में गए। भाई तवज्जो रखना, खुदा की कसम, इबलीस कह चुका है मोहम्मद मर गए, जाओ। अली गड्ढे में गए, जाने के बाद हाथ, एक हाथ में तलवार है, जाने के बाद एक हाथ से नबी को उठाया, नबी को उठाने के बाद कंधे पे रखा, कंधे पे रखने के बाद चस्त मारी, उहद के मैदान में आए, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ से उठाया, कहा लश्कर वालों मेरा नबी मरा नहीं है, जिंदा है। एक हाथ में तो तलवार है ना अली के, दूसरे हाथ से अली ने नबी को बुलंद किया और कहा लश्कर वालों मेरा नबी मरा नहीं है, जिंदा है। तो अली ने ओहद के मैदान में हाथों पे बुलंद करके नबी की रिसालत का तारुफ कराया। या रसूल अल्लाह आप इनाम क्या देंगे? कहा भाई उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाऊंगा जब तक हाथों पे बुलंद करके उसकी मौलाइयत का तारुफ न करवा दूं। इबलीस ने क्या कहा? इन्ना मुहम्मदन क़द क़ुतिल इज़हबू। बस जंग ओहद में 2 जुमले मिलते हैं
اور میں یہ چاہتا ہوں، وہ بھی مورخ طبری لکھے ہیں، مورخ طبری نے، وہ بھی چاہتا ہوں کہ تمہیں ہدیہ کروں، پھر تمہارے سلسلہ فکر کو آگے لے جاؤں گا۔ پوچھا گیا کہ بھائی آپ بھاگے کیوں؟ اسی میدان میں جب رسول گڈھے میں ہے اور علی ابھی گڈھے میں کودے نہیں ہیں، کسی نے پوچھا آپ بھاگے کیوں؟ کہا جب رسول ہی نہ رہے تو لڑکے کیا کریں؟ اور علی لڑ رہے تھے، کہا یا علی تم کیوں نہیں جاتے؟ کہا جب رسول ہی نہ رہا تو جی کے کیا کریں؟ یہ دیکھو اتباع اور عدم اتباع کا فرق ہے۔ اب یہاں رکنا نہیں چاہ رہا ہوں میں تو سرسری گزر رہا ہوں یہاں سے۔ اتباع اور عدم اتباع کا فرق ہے۔ محمد قتل ہو گئے جاؤ، کس نے کہا؟ ابلیس نے۔ والرسول یدعوکم، میں زندہ ہوں آؤ، کس نے کہا؟ رسول نے، میں زندہ ہوں آؤ۔ بھول گئے آیت؟ ابھی تو پڑھ کے گیا ہوں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف جا رہے تھے اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ مڑ کے نہیں دیکھتے تھے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول تمہیں پکار رہا تھا میں زندہ ہوں آؤ۔ تو قرآن نے کہا، رسول کہہ رہا تھا آؤ، اور تاریخ نے کہا، ابلیس کہہ رہا تھا جاؤ۔ رسول نے کہا آؤ، ابلیس نے کہا جاؤ۔ اب اتباع رسول تو یہی کھل کے آ گیا نا۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں اور کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ بھائی دیکھو اب میں بول رہا ہوں، اگر مولانا ادیب الپاکستانی کھڑے ہو جائیں اور یدی اسی مائکرو فون سے بولنا شروع کر دیں تو دونوں آوازیں تم سنو گے یا نہیں؟ اب وہ آوازیں مل جائیں، گڈمڈ ہو جائیں، وہ الگ بات ہے، لیکن آواز تو سنو گے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جگہ ایک ہے، مائکرو فون ایک ہے، وقت ایک ہے، سچویشن ایک ہے، تو دونوں آوازیں سنو گے، ٹھیک؟ اب ایک میدان میں، ایک سچویشن میں، ایک صورتحال میں دو آوازیں بلند ہوئیں، رسول نے کہا آؤ، ابلیس نے کہا جاؤ۔ اب میں آج تک سوچ رہا ہوں کہ رسول کی آواز تم نے کیوں نہیں سنی؟ بھائی رسول کہہ رہا ہے آؤ، رسول کہہ رہا آؤ، ابلیس کہہ رہا جاؤ، جگہ ایک، وقت ایک، میدان ایک، دونوں آوازیں تمہارے کان تک پہنچ رہی ہیں، تو تم نے وہ سن لی، یہ کیوں نہ سنی؟ تو بات کل اتنی ہے کہ جو انسان جس لب و لہجے سے مانوس ہوگا اسی آواز کو سنے گا۔ جو ابلیس سے مانوس تھا وہ گیا یا نہیں؟ جو محمد سے مانوس تھا وہ رکا یا نہیں؟ تو جو لہجہ ابلیس سے مانوس تھا وہ گیا یا نہیں؟ اور جو لہجہ محمد سے مانوس تھا وہ رکا یا نہیں؟ سمجھ گئے نا؟ تو اب جملہ سننا، اس سے زیادہ آج زحمت سماعت نہیں دوں گا، لیکن یہ جملہ تمہیں خصوصیت کے ساتھ ہدیہ کر رہا ہوں، اور یہ جملہ قیامت تک کے لیے قول فیصل ہے، فیصلہ ہے خدا کی قسم۔ پھر جب جیتی میرے نبی نے، مال غنیمت مسلمانوں نے جمع کیا، وہ فوجیں شکست کھا کے بھاگ گئی مشرکین کی، میرا نبی فاتح مدینے کے اندر داخل ہوا، اور 3 دن فتح کو گزر گئے۔ ظہر کی نماز کے بعد میرا نبی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں وہ لوگ جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے کہ تم جا رہے تھے پہاڑوں کی طرف، وہ واپس آئے، ظہر کی نماز میں واپس آئے۔ بھائی سننا اب یہ جملہ برداشت کرو گے؟ واپس آئے اور ترتیب کے ساتھ واپس آئے۔ تاریخ میں اٹھا کے دیکھنا، مورخ طبری میرے گھر کا مورخ نہیں ہے، ابن اسیر میرے گھر کا مورخ نہیں ہے، جاؤ دیکھو تاریخ میں الفاظ کیا آئے، السلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ رسول نماز ظہر کے بعد تشریف فرمائے، اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام۔ سننا اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا، فقط 5 یا 7 دقیقے تمہارے لینے ہیں، لیکن یہ جملہ سن لو۔ رسول نے جواب سلام دیا، کہا بھائی سننا، کہاں چلے گئے تھے؟ اب یہ جملہ تاریخ کا نہیں، سیرت کا ہے، اور تمہارے لطف سماعت کے لیے جملہ ہدیہ کرو، یہ تاریخ میں نہیں ہے، یہ سیرت میں۔ کہاں چلے گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ جب گھمسان کا رن پڑا تو ہم پناہ لینے کے لیے پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف چلے گئے۔ کہا وہاں گئے جہاں تم سے پہلے نوح کا بیٹا پناہ لے چکا تھا۔ کہا یا رسول اللہ گھمسان کا رن تھا۔ کہا لیکن میں تو پکار رہا تھا کہ آؤ۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے یہ آواز نہیں سنی۔ کہا پھر تم گئے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ میدان میں آواز بلند تھی۔ ایک جملہ اور کہا ہے رسول نے، ایک جملہ اور کہا بھائی پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف گئے تھے، سیرت، تو یہ واپسی میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ بہت دور نکل گئے تھے۔ سیرت ہے سیرت۔
اور ریکارڈ یہ جملے موجود ہیں. کہا لیکن میں تو پکار رہا تھا کہ میں زندہ ہوں آؤ. کہا یا رسول اللہ ہم نے یہ آواز تو نہیں سنی. کہا پھر تم نے کیا سنا؟ کہا کہ رسول محمد مر گئے جاؤ. کہا یہ سنی؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ سنی. کہا یہ ابلیس پکار رہا تھا. ابلیس پکار رہا تھا کہ محمد مر گئے جاؤ. رسول نے کہا ابلیس پکار رہا تھا. کہنے لگے ہاتھوں کو جوڑ کر, اچھے امتی تھے نا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ آواز جبریل کی آواز ہے. یعنی عجیب جملہ ہے یا نہیں؟ اب میں تمہیں جملہ ہدیہ کروں گا. رسول نے کہا وہ آواز ابلیس کی تھی. سننے والے نے سمجھا کہ یہ آواز جبریل کی ہے. جسے جبریل اور ابلیس میں تمیز نہ ہو ہادی اسے بناؤ گے.